بسم الله. وأما تزمين الصناع ما ادعوا هلاكه من المصنوعات المدفوعة إليه. کاریگر کو کوئی چیز دی گئی بنانے کے لیے اور وہ چیز ضائع ہو گئی. درزی کو آپ نے سوٹ دیا تھا اور سوٹ خراب ہو گیا ہے یا چوری ہو گیا ہے یا دکان جل گئی، سوٹ ختم ہو گیا. اسی طرح کسی بھی کاریگر کو موٹر سائیکل دیا، سائیکل دیا، وہاں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو اب کاریگر پر چٹی آئے گی یا نہیں آئے گی. وَأَمَّا تَزْمِينُ الصُّنَّعِ، کاریگروں کا چٹی دینا، مدعو ہلاکہو، جبکہ دعویٰ کریں اس چیز کے ختم ہونے کا، ان مصنوعات کی جو چیز ان کو سپرد کی گئی تھی. جو مصنوعات بنانے کے لیے چیز دی گئی تھی، کاریگر کہتا ہے کہ یہ ہلاک ہو گئی، ختم ہو گئی ہے، اب اس پہ چٹی ہے یا نہیں ہے. اختلافو فی ذالک. پہلی رائے مالک ابن ابی لیلہ ابو یوسف، یہ کہتے یضمنون ما ہلک عندہم، جو چیز اس کے ہاں ضائع ہوئی ہے چٹی دے گا. بات سمجھ نہیں کہ نہیں؟ نیا سوٹ لے کر دے. ابو نہیں فرام دوسری. اچھا، دوسرے بنی فرحملہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں لا یضمن من عامل بغیر اجر، جو بغیر اجرت کے کام کر رہا ہے نا، استاد جی میں تھوڑے کپڑے فری سی دیا گا، انہوں تو چٹی نہیں پائے گی. نہیں کہ نہیں؟ البتہ جس نے پیسے لینے تھے تو وہ چٹی دے گا. ولل خاص، اور اسی طرح جو اجیر خاص ہے نا، اجیر خاص ہے، ذاتی ملازم ہے، اس سے کوئی نقصان ہو گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ جیسے بعض امیر لوگ نا وہ درزی کو، درزانی کو گھر میں ہی بلا لیتے ہیں، جو ہمارے کپڑے سی کر دو، تو وہ ہفتے کے لیے آئی ہے تو اس نے انہی کے ہی سینے ہیں، یہ اجیر خاص ہے. اب اس سے کوئی کپڑے کے اندر کوئی مسئلہ بن گیا ہے، اس پر بھی چٹی نہیں ہے. وَيَزْمَنُ الْمُشْتَرِكُ، جو اجیر مشترک ہے وہ بھی چٹی دے گا. وَمَنْ عَامِلَ بِأَجْرٍ، اور جو پیسے لے کے کام کر رہا تھا وہ بھی چٹی دے گا. یہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف ہے. ہاں، جو کام کیا ہے اس کے تو پیسے لے گا. کوئی نقصان ہو گیا تو چٹی نہیں آئے گی اس پر. ہے اجیر خاص، اجیر مشترک اور جو پیسوں کے ساتھ کام کر رہا ہے اس پہ آئے گی. تیسری رائے امام شافعی کی دو قول ہیں مشترک کے بارے میں، دونوں فتوے ہیں. اب اجیر خاص کیا ہے؟ کہتے والخاص و عندهم، اجیر خاص کی تعریف فقہا کیا ہے؟ جو کام کرے مستاجر کے گھر میں. سمجھے کہ نہیں؟ یعنی جس نے اپنے گھر میں بلایا ہوا ہے، اور جیسے وہ بلا لیتے ہیں نا یہ وائرنگ شیئرنگ کروانے کے لیے ہے گھر کے کسی میں، وہ اجیر خاص ہے. دوسری تعریف یہ ہے کہ نہیں، وکیل ہوا سمراد خاص. اجیر خاص وہ ہے الذی لم ینتصب للناس، جو نہیں کھڑا ہوا لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں کھڑا ہوا. مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ جو بھی میرے پاس آئے کام کروائے، بلکہ وہ کسی کا خاص ہے. سمجھیں گے؟ تو پہلے یہی تعریف آپ کو بتائی تھی. تو وہ مذہب مالک فی الخاص، اجیر خاص کے بارے میں تو امام مالک رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے کہ یہ ضامن نہیں ہوگا. خلاصہ مالک کا اس سلسلے میں کیا ہے؟ ان الصانع المشترک، کاریگر جو مشترک ہے وہ چٹی دے گا، چاہے وہ کام کرے اجرت کے ساتھ یا بغیر اجرت کے. اور کاریگر پر چٹی کا فتویٰ دیا ہے حضرت علی نے، حضرت عمر نے، اگر حضرت علی سے الگ قول بھی منقول ہے. تو یہ ارواء الغلیل کے اندر یہ فتاوی موجود ہیں، لیکن سب کی سندیں ضعیف ہیں.
لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگرچہ ان کی سندیں ضعیف ہیں لیکن خیر من الرأی، رائے سے بہرحال بہتر ہے، چونکہ اس سلسلے میں کوئی نصوص وارد نہیں ہے تو انہی پر بھی عمل کیا جائے۔ اب دلائل دیتے ہیں۔ اس کی دلیل جو کہتے ہیں ان پر کوئی چٹی نہیں ہے، جو کہتا ہے کوئی چٹی نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں؟ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے تھے نا کوئی چٹی نہیں ہے۔ انه شبہ الصانع بالمودع عنده، اس نے تشبیہ دی ہے کاریگر کو مودع کے ساتھ، عنده اپنے ہاں، مودع یعنی جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے، تو جیسے کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے اور ڈاکہ پڑ جائے تو اس پر چٹی نہیں ہے، تو اس کے اوپر بھی کوئی چٹی نہیں ہے۔ ایک دوسرا والشریک والوکیل واجیر الغنم، تشبیہ دی ہے شریک کے ساتھ، پارٹنر ہے، شریک ہے کارو، اس سے نقصان ہو جائے تو وہ چٹی دیتا کوئی؟ ایسے کسی نے کسی کو وکیل بنایا ہے، یا بکریوں کا ریوڑ پر جو ہے نا وہ مزدور ہے، سمجھے کہ نہیں، تو اس نے کسی بکری کو ایسے مارا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، سمجھے کہ نہیں، جیسے اس پر چٹی نہیں ہے تو اسی طرح کاریگر کے اوپر چٹی بھی نہیں ہے۔ تو چار چیزوں کے ساتھ تشبیہ دی، مودع، شریک، وکیل، اجیر الغنم۔ ومن ضمنہ، اور جس نے چٹی دی ہے، ضامن بنایا اس کے پاس اور تو کوئی دلیل نہیں ہے مگر وہ مصلحت اور سد ذریعہ کو دیکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے چٹی نہیں ڈالو گے تو آئندہ یہ لوگ خیال نہیں کریں گے، جب انہیں پتا ہوگا کہ چٹی تو پڑنی نہیں ہے تو پھر انہوں نے توجہ بھی نہیں کرنی۔ اب شارٹ سرکٹ سے اگر دکان جل جاتی ہے، سمجھنے کے لیے، تو اگر چٹی کا اندیشہ ہوگا تو وہ وائرنگ صحیح کروائے گا، انڈر گراؤنڈ کروائے گا۔ جب اسے خطرہ ہوگا کہ نہیں 20 سوٹ پہنے تھے میں نے 50,000 کی چٹی پہ جانی ہے، تو کام صحیح کرے گا۔ چٹی کا اندیشہ نہیں ہوگا تو پھر ہر پاسے تارا لمک نہیں ہونی گی۔ تو یہ مصلحت اور سد ذریعہ۔ باقی جس نے یہ فرق کیا ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہ دیکھیں گے کہ وہ اجرت کے ساتھ کام کر رہے یا بغیر اجرت کے، یہ تفریق اس کی بنیاد اس لیے کہ جو کام کرنے والا بغیر اجرت کے ہے اس نے تو لیا ہے معمول کو ساتھی کی منفعت کے لیے، وہ تو پہلے اس کی ہمدردی چاہتا تھا، تو یہ فاشبہ المودع، تو یہ مشابہ ہے مودع کے جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے، جیسے وہ امانت رکھ کے محسن ہے تو یہ بھی ایک طرح کا محسن ہے، سمجھے گی؟ اب اتفاقاً حادثہ ہو گیا ہے تو محسن کے اوپر تو چٹی نہیں، اگر ایسا ہو تو پھر تو کل کو جو ہے نا کوئی کسی کی امانت ہی نہیں رکھے گا، بات سمجھے گی؟ وَإِذَا قَبَضَهَا بِأَجْرٍ، ہاں اگر اس نے چیز لی ہے پیسے کے ساتھ، یعنی اس نے اس کے پیسے لینے ہیں، تو اب یہاں دونوں منفعت لے رہے ہیں، فَغُلِّبَتْ مَنْفَعَةُ الْقَابِضِ، تو یہ غلبہ دیا گیا قابض کی منفعت کو، یعنی کاریگر کی منفعت کو، کہ وہ چونکہ منفعت لے رہا تھا تو حق بنتا تھا اس کی چیز کا خیال کرتا، نہیں خیال کیا تو چٹی پڑے گی۔ ان کی دلیل کیا ہے جی؟ القرض، قرض، سمجھے کہ نہیں؟ جیسے قرض لینے والا جو ہے نا، سمجھے کہ نہیں، قرض لینے والا والعاریہ، اور ادھار لینے والا، سمجھے کہ نہیں، واپسی کا پابند ہے، تو کاریگر کو سوٹ دیا ہے، موٹر سائیکل دیا ہے تو وہ بھی واپسی کا پابند ہے۔ القرض والعاریہ عند الشافعی، اسی طرح نیز من لم ينصب نفسہ ہو، جس نے اپنے آپ کو کھڑا نہیں کیا، یعنی عام آدمی کے لیے، مطلب وہ اجیر مشترک نہیں ہے، اجیر خاص ہے، تو اس کو اوپر چٹی ڈالنے میں تو سد ذریعہ والی بات ہے ہی نہیں، سمجھ نہیں کہ نہیں، تو لہذا اس کے اوپر چٹی نہیں ڈالی جائے گی۔ والأجیر عند مالک ما قلنا، اور اچھا یہ بات ختم، وہ دلیل ختم، یہ ایک مسئلہ ختم ہے، ختم۔ ایک اور مسئلہ، اجیر، اس اجیر سے مراد ہے غیر صانع اجیر،
اس اجیر سے مراد کی اجیر غیر ثانی، کاریگر نہیں، عام مزدور، اس سے کوئی نقصان ہو گیا ہے، آپ نے گھر کے اندر لگایا ہوا تھا، مستری ہے، مزدور ہے، سمجھیے کہ نہیں، اس سے کوئی نقصان ہو گیا ہے، لا یضمن، وہ چٹی نہیں دے گا، الا انه استحسن، مگر اچھا استحسن یا استحسن، امام مالک نے اچھا سمجھایا کہ جو خوراک کو لینے والا ہے یا جو خوراک کے قائم مقام ہے یہ چٹی دے گا کہ بھئی خوراک جیسی چیز تھی تو احتیاط سے لے کے جاتا، بات سمجھ آئی کہ نہیں، جیسے رکشے کے اوپر گندم لے کے جا رہا تھا، سمجھ آئی کہ نہیں، اب وہ راستے کے اندر ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا ہے، تو وہ خوراک اس کی ضائع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب اس کو چٹی دینی پڑے گی، ہاں اس کے علاوہ کوئی اینٹ شیٹ تھی، کوئی اور مثلا چیز تھی، سیمنٹ وغیرہ، سمجھ گئی کہ نہیں، وہ کچھ ضائع ہو گئی، بوری پھٹ گئی، کچھ ضائع ہو گئی، وہ چٹی نہیں دے گا۔ اسی طرح جو طحان ہے، گندم پیسنے والا، وما، اچھا، تو اس پر بھی آئے گی چٹی کیونکہ اس کا تعلق خوراک کے ساتھ ہے، اب اگر وہ خوراک مثلا وہ گندم کی صفائی کر کے پھر گندم کو پیسنا تھا، اس نے صفائی نہیں کی، ایسے ہی پیس دیا اور اس کے اندر جو ہے نا وہ مٹی کے ڈیلے وغیرہ تھے اور آٹا کرکرا ہو گیا ہے، تو اسے خیال کرنا چاہیے تھا پہلے۔ اچھا، ان کے علاوہ باقی جو ہے نا اس پہ زمان نہیں آئے گی الا بالتعدی، مگر تعدی کے ساتھ، اگر ثابت ہو جائے کہ اس کی کوتاہی ہوئی ہے، یہ مسئلہ ختم۔ تیسرا مسئلہ، صاحب الحمام، حمام والا، کسی حمام میں آپ نہانے گئے تھے، سمجھ آئی کہ نہیں، اور وہاں اندر پاؤں پھسلا ہے، یا سوئمنگ پول میں کوئی ڈوب گیا ہے، تو یہ لا یضمن عنده، هذا هو المشهور عنده، وقد قیل یضمن، شذ اشہب، فضمن الصناع ما قامت البینۃ علی ہلاکی، وہ انہوں نے کاریگروں پر وہ ضمانت ڈالی ہے جب تک ثبوت موجود ہو علی ہلاکہ عندہم، کہ یہ چیز اس کے پاس ضائع ہوئی ہے، من غیر تعد منہم ولا تفریط، جبکہ ان کاریگروں سے کوئی کوتاہی بھی نہیں ہوئی، زیادتی بھی نہیں ہوئی، سمجھے کہ نہیں، تو پھر بھی اشب چٹی ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ شذوذ، یہ قول شاذ ہے، یہ بات ختم۔ ہاں، جب واضح ہے کہ ان سے نقصان ہوا اور اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا تو پھر ان پر کاہے کی چٹی، سمجھ لیجیے۔ ایک اور مسئلہ، ولا خلاف ان الثانیہ، اس میں کوئی اختلاف، کاریگر وہ ضامن نہیں بنے گے جب تک کہ وہ چیز قبض نہ کرے اپنی منزل میں، مثال کے طور پر درزی ہے جیسے، تو کپڑا آپ نے درزی کی دکان پر دیا تھا، وہاں ضائع ہو گیا ہے، پھر کاریگر پر چٹی آئے گی، ہاں ایک آپ نے یہ تھا عبداللہ یہ سوٹ جو ہے نا درزی کو دے دینا، سمجھ نہیں کہ نہیں، اور عبداللہ لے کر جا رہا تھا، درزی کے پاس پہنچا ہی نہیں ہے اور پہلے کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اب درزی پر چٹی نہیں ہے۔ واختلف اصحاب مالک اذا قامت البینۃ، اچھا یہ مسئلہ ختم۔ ایک اور مسئلہ، اب آخر ہے نا، چھوٹی چھوٹی جزئیات بیان کر رہا ہے، ایک اور مسئلہ، واختلف اصحاب مالک، کہ جب ثبوت موجود ہو مصنوع یعنی چیز کے ضائع ہونے پر، وسقط الزمان عنہم، اور ان سے جو ہے نا چٹی بھی، ان پر چٹی بھی نہیں ہے، مطلب کیا کہ یعنی یہ مسئلہ یہ ہے کہ درزی نے سوٹ آپ کا سی لیا تھا، اس نے فون بھی کیا جناب سوٹ اوکے ہے لے جاؤ، اس نے کہا ٹھیک ہے آج آندا کل آندا، آج آندا کل آندا، ستا رہے ہیں، آنکھ نہیں کھلی، اتنی دیر میں کوئی حادثہ ہو گیا، سمجھے کہ نہیں، تو اب چلو زمان اگر اس سے ساقط بھی ہو جائے تو اس نے جو محنت کی ہوئی تھی یہ اس سے پیسے لے گا کہ نہیں لے گا، بات سمجھ رہی کہ نہیں، کیونکہ میں نے تو سوٹ سی لیا تھا، تجھے فون بھی کیا ہے، تو پھر بھی نہیں آیا، سمجھ رہی کہ نہیں،
اور ڈاکہ پڑ گیا ہے اور سارے وہ لے گئے ہیں، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اب اس میں قصور تو نہیں ہے، تو زمان بھی نہیں، تو لیکن اجرت لے گا کہ نہیں لے گا، یہ مسئلہ۔ حل تجب لهم الاجر عملہ اذا کان ہلاکو، بالخصوص جب چیز کا ضیاع ہو مکمل بن جانے کے بعد یا بعض بن جانے کے بعد۔ قمیض سیل لی تھی، شلوار نہیں سلائی کی تھی۔ ابن القاسم کہتے لا اجرت لهم، ابن المواز کہتے لهم الاجرہ۔ دلیل ابن المواز کی، وہ کہتے ہیں مصیبت جب اتری تھی مستاجر پر تو ضروری تھا، تو واجب ہے کہ صانع کا عمل باطل نہ ہو۔ چیز اس نے بنا لی ہے، تو جو بنا لی ہے تو اب اس کے پیسے تو واجب ہو گئے۔ ابن القاسم کی دلیل، وہ کہتے اجرت انما استوجبت فی، یہ کام کے مقابلے میں واجب کی گئی ہے، تو یہ مشابہ اس بات کے اذا حالکہ، جب وہ چیز ضائع ہو گئی ہے، بتفریط من الاجیر، گویا کہ اجیر سے کوتاہی ہوئی ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو جب اجیر سے کوتاہی ہو تو اجیر کی اجرت ختم، تو یہاں بھی اجرت ختم۔ لیکن ابن رشد کہتے ہیں ابن المواز کی بات جو ہے نا، یہ اقیس، یہ زیادہ قرین قیاس ہے، کہ جو کام اس نے کر لیا ہے، اطلاع بھی دے دی ہے، سمجھے کہ اب تو اجرت واجب ہو گئی۔ لیکن ابن القاسم کا قول اکثر نظراً الی المصلحہ، یہ مصلحت کی طرف زیادہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ مصیبت میں شریک ہو، اس کا سوٹ جل گیا ہے تو اس کی اجرت جائے۔ اب یہ تو نہیں نا کہ اس بیچارے کا سوٹ بھی گیا اور اوپر سے وہ 1500 سلائی بھی دے۔ تو کہتے اس پہلو سے دیکھو تو یہ قول درست لگتا ہے کہ مصیبت پڑی ہے تو پھر دونوں برداشت کریں، اس کا سوٹ گیا، اس کی محنت گئی۔ یہ مسئلہ ختم۔ ایک اور مسئلہ، فقہا کے اختلاف ہے کشتی صاحب السفینہ کی زمان کے بارے میں۔ کشتی لے کے جا رہا تھا اور کشتی الٹ گئی ہے، سامان تھا اندر گیا، ضائع ہو گیا، اب وہ ملاح پر چٹی ہے کہ نہیں ہے؟ امام مالک کہتے ہیں لا زمان علیہ، ابو حنیفہ کہتے ہیں علیہ الزمان، زمان ہے گی الا من الموج، ہاں ثابت ہو جائے کہ موج آ گئی تھی نیند کی، مرنمان، تو پھر نہیں۔ اصل مالک کی مذہب، امام مالک کے موقف کی دلیل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں جو صناع ہیں وہ کاریگر ہیں، یضمنون کل ما، ہر وہ، یہ ما مبین من بیان ہے، ہر وہ حرق مانا وہ جل جانا چیز کا، ہر حرق یا کسر فی المصنوعی، چیز کے اندر جو واقع ہوئی ان کے ہاتھوں سے، تو اس پر وہ چٹی دیں گے، سمجھے کہ نہیں؟ اوقات یا کوئی غلط چیز کاٹ دی ہے، اذا عملہ فی حانوتہ، جب اس نے یہ کام کیا تھا اپنی دکان میں، ٹھیک ہے نا، اپنی دکان کے اندر کام کیا، اس کا کپڑا جل گیا یا اس کی کوئی چیز توڑ دی یا غلط کٹنگ کر دی ہے، تو صناع پر، کاریگر پر چٹی ہے۔ وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهُ قَاعِدًا مَعًا، اگرچہ چیز کا مالک اس کے ساتھ ہی کیوں نہ بیٹھا نہ ہو، تو جب وہاں چٹی ہے تو ملاح کے اوپر بھی چٹی ہے، ملاح کو دیکھنا چاہیے موسم کیسا ہے، پانی کیسا ہے، یا کتنا وزن میں نے کشتی کے اوپر لادا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ جب لادا ہے تو ضامن ہے پر اس پار پہنچائے، نہیں پہنچایا، سمجھے کہ نہیں، زیادہ وزن کی وجہ سے کشتی الٹ گئی ہے، چٹی دے۔ الا فیما کان فیہ تغریر من الاعمال، الا یہ کہ وہ ایسا عمل ہو جس میں غرر ہے، الا یہ کہ ایسا عمل ہو جس میں کیا ہے، غرر، یعنی جس کا نتیجہ معلوم نہیں ہے، مطلب 50-50 ہے، آپ ایسا کام کروا رہے ہیں دکاندار سے کہ وہ 50-50 کام ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، بن بھی سکتا ہے، بگڑ بھی سکتا ہے، تو اگر بگڑ گیا ہے تو پھر اس پر چٹی نہیں ہے۔ وہ کون سے عمل ہے خود بتاتا، مثلا مثل ثقب الجوہر، جوہر کے اندر سوراخ کرنا، اب قیمتی موتی کے اندر سوراخ کرنا کوئی معمولی عمل تو نہیں ہے نا، بڑا محنت اور دقت طلب عمل ہے، اب وہ سوراخ ہو بھی سکتا ہے اور موتی ٹوٹ بھی سکتا ہے،
اب یہاں موتی ٹوٹ جاتا ہے تو یہاں پر صناع کے اوپر کاریگر پر کوئی چٹی نہیں ہے. وہ نقش الفصوص، نگینے کے اوپر نقش کرنا، سمجھے کہ نہیں. اب وہ نقش پورا ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، خراب بھی ہو سکتا ہے، یا وہ نگینہ ٹوٹ سکتا ہے. وہ تقویم السیف، اسی طرح تلوار کو سیدھا کرنا، تلوار ٹوٹ بھی سکتی ہے. احتراق الخبز، روٹی کا جل جانا، عند الفرانی، روٹی پکانے والے کے ہاں. طبیب، ڈاکٹر، یموت العلیل، بیمار مر جائے اس کے علاج سے. وکذالک البیطار، اسی طرح جانوروں کا ڈاکٹر، البیطار ڈنگر ڈاکٹر. الا یہ کہ ثابت ہو جائے انہو تعدی، کہ اس بندے نے کوتاہی کی ہے، فیسمن حین، پھر پڑے گی. بات سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا. اما طبیب، جہاں تک ڈاکٹر اور اس جیسے لوگوں کی بات ہے، اگر ان کے کام میں کوئی خطا واقع ہو جائے اور ہے بھی وہ اہل المعرفہ، مستند ڈاکٹر ہیں، سمجھ رہی کہ نہیں، ڈنگر ڈاکٹر نہیں ہے، یا عطائی نہیں ہے، نیم حکیم نہیں ہے، ہاں، تو فلا شیء علیہ فی النص، پھر بندہ مر بھی جائے تو اس پر کوئی چٹی نہیں ہے. اچھا. والدیۃ علی العاقلۃ، تو بندہ اس کے، لیکن اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے کوتاہی ہوئی ہے تو پھر دیت عاقلہ پر آئے گی، ثلث سے اوپر، سمجھے کہ نہیں. تو ڈاکٹروں کے عاقلہ کیا ہے؟ پورے ڈاکٹروں کی ٹیم، سمجھے کہ نہیں. ہاں ہاں، نہیں، یہاں عاقلہ سے مراد ایک عاقلہ تو خاندان والا ہوتا ہے نا، پورا خاندان، وہ بھی ہوتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اب یہ خاندان بگڑے ہوئے ہیں. اب کہتے ہیں اب عاقلہ کیا ہے؟ جو جس پیشے سے منتقل ہے نا، وہ پیشے والے، وہ سارا ایک خاندان ہے. ڈرائیور حضرات ہیں تو جتنے ڈرائیور ہیں ایک علاقے کے، وہ سارا ایک خاندان ہے. ماہانہ ایک جگہ پہ وہ جمع کریں، سمجھ، ہر بندہ، تاکہ کل کو کہیں کوئی حادثہ ہو جائے تو وہیں سے اس کی ادائیگی ہو جائے. یہ ہونا چاہیے، لیکن اگرچہ ہمارے ہاں نہیں ہے. تو عاقلہ پر دیت ہوگی ثلث سے اوپر، اور خود اسی کے مال میں سے دی جائے گی اگر ثلث سے کم ہے. اگر وہ اہل المعرفہ میں سے نہیں ہے، ماہر نہیں ہے، تو فعلیہ ضرب والسجن والدیۃ، پھر ٹھکائی بھی ہوگی، جیل کی سیر بھی ہوگی، اور پھر دیت بھی ہوگی. قیل فی مالی، دیت ایک قولی ہے اسی کے مال میں، اور ایک قولی ہے عاقلہ پر. اور حدیث بھی ہے، من تطبب ولم یعلم منہ طب فہو ضامن. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ بات بھی ٹھیک ہے.